وہ ہر بات کا جواب دینا جانتے ضرور ہیں، مگر رشتوں کی خاطر، گھر کے سکون کی خاطر، دوسروں کے دل نہ ٹوٹیں اس وجہ سے، اور ایسے لوگ بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بری سمجھ لیتے ہیں، ان کے صبر کو ان کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، ان کے نرم لہجے کو اپنی جیت کا اعلان بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ اصل میں دوستو اسٹیلس میں وہ خالد بھٹی سے کہتے ہیں کہ خاموش رہنے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے، بس وہ اپنے دل کے شور کو اپنی زبان تک آنے نہیں دیتے۔ وہ ہر بات کا جواب دینا جانتے ضرور ہیں، مگر رشتوں کی خاطر، گھر کے سکون کی خاطر، دوسروں کے دل نہ ٹوٹیں اس وجہ سے، اور ایسے لوگ بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کو خاموشی کو مجبوری سمجھ لیتے ہیں، ان کے صبر کو ان کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، ان کے نرم لہجے کو اپنی جیت کا اعلان بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ حد سے گزرنے لگتے ہیں، باتوں سے زخمی کرتے ہیں، رویوں سے توڑتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا انسان ہے، پتھر نہیں ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی ایک برداشت کی آخری حد ہے۔ مگر یاد رکھنا، جب ہمیشہ چپ رہنے والا شخص خاموشی کو اپنی آخری پناہ بنا لے، جب وہ جواب دینا، وضاحت کرنا، منانا، تعلق نبھانا چھوڑ دے، تو پھر اس خاموشی کا نقصان پورا کرنے میں شاید پوری عمر بھی اگر آپ لگا دیں تو کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ شور مچانے والے اکثر واپس آ جاتے ہیں، مگر جو دل ٹوٹنے کے بعد خاموش ہو جائے پھر وہ صرف دور نہیں ہوتا، وہ اندر سے ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے صبر کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ ایک دن اس کی خاموشی تمہاری زندگی کا بہت بڑا پچھتاوا بن جائے۔ بڑی مختصر سی بات اگر پسند آئی تو شیئر کیجیے۔ خالد بھٹی کو اسٹائلش بزنس سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔